احتشام صاحب، اور ہم یہ دیکھتے بھی آئے ہیں کہ نریندر مودی صاحب اسی پر ووٹ جو ہے وہ بٹورتے بھی رہے ہیں کہ کس طرح وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور اب جا کے ان کو جس طریقے سے وہاں پر ویلکم بھی کیا جا رہا ہے، ان کو اپنا بھائی قرار دیا جا رہا ہے. اب کانگریس بھی اس پر سوالات اٹھا رہی ہے کہ ایسے وقت میں اسرائیل سے قربت کا سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مقصد ہے، کیا معاملات ہیں. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیکسس ہے یہ کس حد تک آنے والے دنوں میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ عزائم کیا ہیں؟ خاص طور پہ جب پہلگام اٹیک ہوا تھا اس ساری سچویشن میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ خبریں تھیں کہ کس طریقے سے اسرائیلی انگیجمنٹ بڑی تھی ان کے ساتھ، وہاں سے کوئی مدد بھی آ رہی تھی. سو کیا ان کے عزائم آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے جو پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے نا، وہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے آفس سے مودی کی جب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، ویسے تو انہوں نے پارلیمنٹ سے بھی خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں رائٹ ونگ لیڈروں کی ملاقات میں یہ باتیں ہوئی، دونوں رائٹ ونگ لیڈروں کی ملاقات میں یہ باتیں ہوئی. میں نے آج تک نہیں دیکھا، عمر زیادہ جانتی ہیں انٹرنیشنل افیئرس کو، کہ کبھی اس طرح دو لیڈر مل رہے ہوں اور پرائم منسٹر یا صدور کے لیول پہ اس طرح کی بات کی ہوئی کہ رائٹ ونگ لیڈر مل رہے ہیں، لیفٹ ونگ لیڈر مل رہے ہیں. تو یہ بڑا واضح طور پہ مجھے عمل لگتا ہے کہ ہندوتوا اور زائنزم یہ سویلائزیشنل پروجیکٹس ہیں. کہ اسرائیل میں آپ دیکھ لیں، اتنی تھوڑی آبادی ہے، 90 لاکھ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، ان میں عیسائی بھی ہیں، ایون وہ مسلمان بھی ہیں جو اسرائیل کے باقاعدہ سٹیزن ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو صرف یہ اسرائیل جو ہے نا، وہ زائنزم صرف یہودیوں کے لیے ہوگا، باقیوں کو نکال پھینکیں گے. غزہ میں جو کر رہے ہیں وہ انیکسیشن جو ہو رہی ہے وہ علیحدہ بات، غیر قانونی آبادیاں بنائی جا رہی، یہ ہندوستان کر رہا ہے. ابھی دیکھ لیں جس طریقے سے کشمیر میں ڈیموگرافی چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے، دھڑا دھڑ وہاں سے سری نگر سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ہندوؤں کا بات کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ میجورٹی ان کی کم ہو جائے، اور کل کبھی ہمیں اس تصویر رائے کروانا پڑے تو اس میں بھی ہم بتائیں کہ جی ہندو یہاں پہ ہیں. تو یہ تو اپنا بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ دوسرا دورہ مودی کو جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ ان کے درمیان جو معاہدے ہوئے ہیں، جو بات چیت ہوئی ہے، ٹوٹل وہ مسلمانوں کے خلاف ہے. اور امریکہ بھی ساتھ دے رہا ہے. ابھی دیکھیں مائک ہوکبی جو اسرائیل کے امریکہ میں اسرائیل کے صدر اپنا امبیسڈر ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی فرات سے لے کے درائے فرات سے لے کے درائے نیل تک جو ہے نا، وہ سارا کا سارا علاقہ مذہبی طور پہ اسرائیل کا بنتا ہے، جس میں جارڈن بھی ہے، ایجپٹ بھی ہے، لیبنان بھی ہے، کچھ حصہ اس کا سعودی عرب کا بھی ہے. تو یہ تو ویسٹ دیکھیں نا، ایک تو جو یہودیوں نے بڑے آمنہ سٹل طریقے سے وہ ایک ویسٹ کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اسلاموفوبیا یہ جو ہے نا آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. جبکہ 9/11 کے بعد اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اتنے لوگ مسلمان ہوئے، اور اسلاموفوبیا کی یہ تھیوری کم از کم لکھنے پڑھنے کی حد تک تو ختم ہی ہوگی، لیڈروں کے ذہنوں میں ہوگی جو ان کے اپنے اپنے اہداف ہیں. تو مجھے لگتا ہے اس دورے سے تو بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی مسلمانوں کے خلاف. میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اس کا آپ ضرور جواب دیجیے گا. یہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس وزٹ کی. ابھی دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے مودی نے، میں تو انہوں نے نہیں کہتا، اس نے ہی کہوں گا، اتنا ظالم آدمی ہے، خطاب کے دوران اس نے جس طرح 7 اکتوبر کے حملے میں 2023 کے جو لوگ مارے گئے تھے، 1200 لوگ، ہم تو اسے بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ غلط ہوا تھا، اسرائیلی مارے گئے، لیکن ایک لفظ منہ سے نہیں نکلا کہ 70,000 سے لوگ فلسطینیوں کو مارا گیا ہے، کہ ان کے بارے میں بھی وہ کہیں کہ یہ غلط ہوا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.